الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امت مسلمہ کو دعوت فکر شیعہ مذہب کے حوالے سے آج انشاءاللہ ایک اور حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے دلائل کی روشنی میں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا اور اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے گا کہ شیعہ مذہب میں ان کا ایک نظریہ ہے جسے تبرہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا اس تبرہ کی کیا اہمیت ہے شیعہ مذہب میں، اس تبرہ کی کیا معنی ہے شیعہ مذہب میں، اور یہ تبرہ کن پر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج ان تینوں باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو آپ پہلے سن لیجئے کہ تبرہ کی اہمیت کیا ہے شیعہ مذہب کے اندر۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے یہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے، ہمارے یہاں تبرہ روزے کی طرح واجب ہے، ہمارے بچے کو فروع دین یاد ہے۔ تبرہ ہمارے یہاں واجب ہے، ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے۔ اعتراض بڑا سننے کو ملتا ہے۔ دیکھیں یہ تبرہ جو ہے کیا یہ اہل مذہب ہے، کیا یہ مذہب شیعت کی ضرورت ہے؟ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے تاکہ تبرہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ تو اب ان شیعہ علماء نے تبرہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جی شیعہ مذہب میں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے، روزے کی طرح واجب ہے، بلکہ فروع دین میں سے ہے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے ہے، اساس دین میں سے ہے، یعنی تبرہ کے بغیر کوئی شیعہ بن نہیں سکتا شیعہ مذہب میں۔ اب اس تبرہ کی کیا معنی ہے اور کن پر تبرہ کیا جاتا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ تو امام علیہ السلام خود راوی نے کہا کہ میں نے سنا کہ امام نے 4 مردوں 4 عورتوں پہ لعنت کی، اس کے بعد راوی نے نام نہیں لیے، لیکن راوی نے یہ کہا کہ میں نے سنا کہ امام نے کس کا نام لیا۔ دیکھیں تبرہ کرنے کا بھی ادب ہے، یعنی آداب ہے اس کے کچھ۔ آپ سڑک پہ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ پر فلاں نے بیچ، سڑک پہ جا کے آپ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس شیعہ ذاکر نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت بتائی شیعہ مذہب کی کہ جی وہ نماز کے بعد 4 مردوں پر اور 4 عورتوں پر لعنت کیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ جی تبرہ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ سڑک پر جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ جی فلاں پر لعنت۔ تو تبرہ کا معنی کیا بتایا انہوں نے؟ لعنت کرنا، یعنی شیعہ مذہب میں تبرہ کا معنی لعنت کرنا۔ مزید سنیے۔ اور اس تبرہ کا امام جعفر صادق علیہ السلام ہر فریضہ نماز کے بعد 4 شخصوں کا، 4 مردوں کا اور 4 عورتوں کا نام لے کر تبرہ کرتے تھے۔ جو شخص علی و بطول کے دشمنوں پر ایک دفعہ لعنت کرے، خداوند متعال 70 لاکھ نیکی اس کے نام اعمال ہو رہے۔ لذا اس تبرہ کو فراموش نہ کیا جائے کہ بھئی آقا یہ بہت سے افراد ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تو اس کا کیا؟ انہوں نے کہا افضل عبادات میں سے ہے۔ اب اس شیعہ علامہ نے بھی وہی روایت بتائی اور تبرہ کا وہی معنی کیا کہ جی لعنت کرنا۔ اب یہ جو شیعہ مذہب میں تبرہ ہے نماز کی طرح جو ان کے ہاں واجب ہے، ان کے ضروریات دین میں سے ہے، ان کے فروعات دین میں سے ہے، تو یہ کن مقدس شخصیات پر تبرہ کرتے ہیں؟ تو ذرا یہ وہ روایت دیکھ لیجئے، ان کی مختلف معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے جو انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے کہ جی وہ ہر نماز کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت کیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ اب یہ روایتیں بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں ان کیا، اور ایک اور روایت دیکھ لیجئے جس میں ان ناموں کی وضاحت موجود ہے۔ یہ ان کے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، روایت ہے فارسی کے اندر معتبر سند کے ساتھ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ 4 ملعون و 4 ملعونہ را لعنت نمی کردند بعد از ہر نماز معاذ اللہ۔ اور وہ نام بھی دیکھ لیجیے کن پر یہ لوگ لعنت کیا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ تبرہ ہے شیعہ مذہب میں کہ معاذ اللہ یہ لوگ لعنت کرتے ہیں۔ ثم معاذ اللہ کن شخصیات پر؟ امت مسلمہ کی مقدس شخصیات پر، اور اس کو ضروریات مذہب بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو نماز کی طرح واجب بتلاتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جو مذہب
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और इस ही तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की घरवालियां सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अहले बेत में से हैं, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत हैं, उन पर तबर्रा करता है, तो ऐसे मजहब के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप उनको मुसलमान समझेंगे? आप खुद फैसला कीजिए। और ये तबर्रा आम मुसलमानों के सामने ये लोग नहीं करते, बल्कि तकिया करते हैं फिर, लेकिन अपनी मजलिसों में, अपने जुलूसों के अंदर भी ये लोग तबर्रा करते हैं। जरा आप सुन लीजिए। अबू बकर उमर पाक ज़हरा रसूल पाक जी न्याणी जो हक गज़ब कयो असा शिया कौम अली वारा उन्हें ते लानत कंदा लानत हो जिब्त तागूत उमर व अबू बकर पर कि शिया इसलिए काफिर हैं कि ये अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, सहाबा को, आयशा को ये बुरा भला कहते हैं। और कि शिया किताबें भी लिखी, सिर्फ 4-5 लोगों का ग्रोह का नाम साहबा तो नहीं है। शिया कहते हैं भाई बहुत सारे सहाबा को बुरा कहते हैं भाई, वो तो यही दिखाएंगे ना अपने, सबसे बड़ा सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान है, ठीक है ना, आयशा है, इनको तो लानत करते हैं शिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो वो शियों के किताबों के PDF वगैरह वगैरह उनके पास बहुत सारे मवाद मौजूद है, दिखाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप खुद फैसला कीजिए ऐसे मजहब के हवाले से और अपने आप को बचाइए।